جی دوستو، میں ہوں صہیب اعظم اور میں نے تھیلیسیمیا کے اوپر ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اب میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. آج میں ایک شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تھیلیسیمیا کے بارے میں. بیسکلی تھیلیسیمیا کا اوریجن اور ہسٹری تھوڑی سی بتانے کے لیے، تاکہ ہم لوگ سمجھتے تو ہیں تھیلیسیمیا کیا ہے. اس میں بلڈ لگتا ہے، ہر مہینے خون لینا پڑتا ہے، آئرن کلیشن کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہاں سے یہ دریافت ہوا، کس نے جانا، کس نے پہچانا، کیسے پتہ چلا، کہاں سے شروع ہوا. یہ ساری چیزیں میں ایک شارٹ ویڈیو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تھیلیسیمیا جو لفظ ہے وہ کیسے نکلا. تھیلیسیمیا بیسیکلی جو لفظ ہے اس دو لفظوں سے بنا ہے، دو ورڈ سے، تھیلاسا اور ایمیا. تھیلاسا کا مطلب ہے پانی اور ایمیا کا مطلب ہے بلڈ، تو تھیلیسیمیا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نکلا کہاں سے. میرے خیال سے 150 سے 200 سال پہلے، اب تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی ڈیٹس لکھی نہیں ہے کہیں، نہ میں نے ابھی تک مجھے کہیں نظر آئی ہیں کہ یہ ایکچولی کب پہچان میں آئی ڈیزیز. لیکن یہی کہہ سکتے ہیں 150-200 سال پہلے ایک ملیریا کی لہر آئی تھی. میڈیٹرینین سی کے پاس جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے گریس، سائپرس، اٹلی، ٹرکی، یہ جو ملک تھے نا، وہاں پر جو لوگ رہتے تھے سمندر کے پاس، میڈیٹرینین سی کے پاس، وہاں پر ایک ملیریا کی لہر آئی. بیسیکلی دیٹ پلیس واز اینڈیمک ٹو ملیریا، اور اس ملیریا لوگوں کو لگنے کی وجہ سے وہاں جو لوگ رہتے تھے جن کو ملیریا ہوا، ان کے اندر جینیٹک میوٹیشن ہوئی، اور وہاں پر یہ جین جو ہے ان لوگوں میں، ان کے جینیٹک پیٹرن میں، ان کے جینز میں یہ ڈیفیکٹ آیا، جو کہ ایک جینیٹک فالٹ تھا. جو جینز رسپانسبل تھے ہیلدی ہیموگلوبن بنانے کے، وہ ڈیفیکٹیو ہو گئے. اور اس طرح سے پھر وہاں آئی ایم شیور لوگوں نے وہاں سے لوگ ٹریول کر کے کہیں اور گئے ہوں گے، شادیاں ہوئیں آپس میں انٹر فیملی میرجز کی وجہ سے. ویسے تو یورپین کلچر جو نہیں ہے انٹر فیملی میرجز کا، لیکن پھر بھی لوگ وہاں سے ٹریول کیے ہوں گے اور ایشیا والی سائڈ پہ آئے ہوں گے، اور اس طرح سے شادیاں ہوئیں، آگے بچے ہوئے جن میں تھیلیسیمیا میجر بھی پیدا ہوئے. لیکن اس وقت کوئی اس چیز کو جانتا نہیں تھا کہ تھیلیسیمیا میجر کیا ہے. آف کورس اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے اور جلدی فوت ہو جاتے تھے، ارلی چائلڈہڈ ڈیتھس ہوتی تھیں، لیکن ہم سمجھ میں نہیں آتا تھا کسی کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. لوور ایبڈومینل آرگن جو ہیں وہ ہیوج ہوتے جا رہے ہیں، بلج کرتے جا رہے ہیں، پیٹ باہر آ رہا ہے، پور گروتھ ہے، گروتھ ہو نہیں رہی، ارلی فوت ہو رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وجہ کیا ہے. تو اس کے بعد جب یہ شروع ہونے لگ گیا، 1925 میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر تھامس بینٹن کولی. ہاں جی، آپ نے نام تو سنا ہوگا، کولیز انیمیا، جو امریکہ کی بہت بڑی تھیلیسیمیا کی فاؤنڈیشن ہے اور آج بھی ہے. وہ تھیلیسیمیا کو وہاں گورن کرتے ہیں، اور جتنے بھی وہاں پر ہاسپٹلز ہیں تھیلیسیمیا کے، وہ کولیز انیمیا کے فاؤنڈیشن کے انڈر چلتے ہیں. اور یہ نام انہی ڈاکٹرز کے نام سے بنا ہے فاؤنڈیشن، کیونکہ وہ سب سے پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے دریافت کیا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، اور تھیلیسیمیا ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے. وہ کس طرح سے ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے 20 اٹالین پیشنٹس جو ہیں نا ان پہ اسٹڈی کی، اور ان بچوں کو اٹھایا جن کے اب نارمل آرگن گروتھ تھی، ہیموگلوبن جن کا لو تھا، اور وہ ویک تھے، اور ان کی ڈیفارمیٹی تھی، بونز ڈیفارمیٹی. تو انہوں نے کہا کہ ان کو چیک کیا جائے یہ کیا ہیں اور کیوں ہو رہا ہے. اس وقت ان کو سمجھ آئی کہ یہ لو ہیموگلوبن کی وجہ سے. اچھا، ابھی ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، صرف یہ سمجھ آئی کہ ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ سے ان میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں، جلدی مر رہے ہیں، جو آرگن گروتھ ہے پور گروتھ ہے، اور آرگن فیلیئرز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا 1925 میں ان کو سمجھ آئی. اس کے بعد پھر 1949 میں ایب نارمل ہیموگلوبن سٹرکچر جو ہے ان کو سمجھ آیا کہ یہ کوئی پرابلم ہے کہ جو ہیموگلوبن جو ہے وہ ایب نارمل پروڈیوس ہو رہا ہے. اور 1953 میں جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ ڈی این اے میں جو 11th کروموزوم ہے، جس کے اوپر یہ جین ہے جو ہیموگلوبن ہیلدی ہیموگلوبن بنانے کا رسپانسبل ہے، وہ خراب ہے، یا وہ ایبسنٹ ہے، یا ڈیفیکٹیو ہے. اس کی وجہ سے یہ
تھیلاسیمیا آ رہا ہے بچوں میں. اور پھر 1960 میں جو ہے سب سے پہلی بلڈ ٹرانسفیوژن جو پہلے تھیلاسیمیا پیشنٹ کی ہوئی وہ 1960 میں ہوئی. وہ اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہر مہینے اگر خون دیتے رہیں تو تھیلاسیمیا کے پیشنٹ زندہ رہ سکتے ہیں, ایک نارمل لائف جی سکتے ہیں. 1985 میں اورل کیلیشن تھیراپی آئی, اور 1970 میں کیلیشن تھیراپی آ گئی تھی جو کہ ڈیسفرال انجیکشنز ہم لگاتے تھے پرانے زمانے میں. اور اس کے بعد پھر 1985 میں اورل کیلیشن آئی جو کہ 2003 میں عام طور پہ پبلکلی اویلیبل ہوئی, اور اس کے بعد پھر اورل کیلیشن پہ اب زیادہ دھیان ہے. ابھی بھی کچھ ممالک جو نہیں افورڈ کر پاتے وہ ڈیسفرال انجیکشنز لگاتے ہیں جو کہ سب کٹینیس انجیکشنز ہیں آئرل کیلیشن کے لیے, لیکن اب کافی حد تک پوری دنیا میں اورل کیلیشن پہ زور ہے اور وہی یوز کی جا رہی ہے. بہرحال ہیٹس آف ٹو ڈاکٹر تھامس بینٹن کولی جنہوں نے یہ دریافت کیا. یہ تو ہسٹری تھی اور اوریجن کہ تھیلاسیمیا کیسے دریافت ہوا اور کیسے جانا, اور ہمیں یہ جاننا بہت ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم تھیلاسیمیا کو اچھی طرح سے سمجھیں اور آگے اس انفارمیشن کو پھیلائیں, بتائیں, تاکہ لوگ اپنا جینیٹک ٹیسٹ کروائیں بیفور میرج, تاکہ ان کی آل اور اولاد جو ہے وہ جینیٹکلی کلین پیدا ہوں اور تھیلاسیمیا کو بڑھنے سے روکا جائے, تاکہ جتنے بھی نیو بورن بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں تھیلاسیمیا نہ آئے, تھیلاسیمیا میجر نہ آئے. ان کی کافی کلاسیفیکیشن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تھیلاسیمیا کے بارے میں بات کریں گے, اور میں اسی طرح ہی شارٹ ویڈیوز بناتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ یبارک فیک.